السلام علیکم مولانا صاحب۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، روح کے بارے میں آپ سے جاننا تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی حقیقت ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے عرض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ ایک دو طبقے ہیں۔ ایک طبقے کا جو علماء ہے وہ کہلاتے ہیں علم الکلام کے ماہر، اور ایک طبقہ ہے جو وہ فقہ کے ماہر کہلاتے ہیں، جو فقہا ہیں ہمارے محدثین اور فقہا، ایک طبقہ ہو گیا۔ اور علم الکلام، علم العقائد بھی کہتے ہیں اس کو، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ علم الہیات سے جس کا تعلق ہے، اس کے اندر پھر روح کی بات بھی آتی ہے۔ روح کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مشرکین مکہ کا ایک گروہ پہنچا، جن کو سوال سمجھائے تھے یہودیوں نے کہ اس نبی سے آپ نے امتحان لینا ہے، اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ وہ سچے نبی ہیں یا نہیں تو ان سے 3 سوال کریں۔ ان میں سے ایک سوال تھا روح کے بارے میں، جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح امر ربی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ تو تھوڑا بہت علم جو دیا گیا ہے اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور باقی جو فلسفے کے ماہر علماء اسلام گزرے ہیں انہوں نے کچھ وضاحت کی ہے۔ تو میں حوالہ دیے بغیر ان حضرات کی جو کلام کا خلاصہ ہے، وہ کب سارے مصنفین کا یوں کہ نچوڑ ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 قسم کی روحیں ہیں۔ ایک روح ہے اسے کہتے ہیں روح حیوانی، جو ہر جاندار کے اندر موجود ہے، اور ایک ہے روح انسانی، جو اصل اللہ کی طرف سے انسان میں ڈالی گئی ہے۔ تو اس کا مستقر کہاں ہے، یعنی وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ تو اس سے پہلے آپ سمجھیں کہ روح حیوانی کیا ہے۔ انسان جب جو ہے خوراک کھاتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، تو پیٹ میں غذا پہنچتی ہے تو وہاں پکتی ہے وہ، پھر معدے کے ارد گرد جو جلد ہے ہماری، اس سے چھن کر خون بنتا ہے اس خوراک کا۔ وہ خون پھر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور وہ دل میں پہنچتا ہے۔ دل کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 4 وال ہوتے ہیں، تو اس میں خون، گندا خون آتا ہے، پھر دوسری طرف سے وہ نکلتا ہے تو وہی خون دل کی وجہ سے فوراً صاف بھی ہو جاتا ہے۔ اس پروسیس کے اندر دل میں گویا کہ پمپنگ ہو رہی ہے، دھڑکن پیدا ہو رہی ہے، اور خون کی سرکولیشن سے وہاں ایک لطیف مادہ پیدا ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہی حرارت انسان کی زندگی ہے، بلکہ تمام جانداروں کی زندگی اسی حرارت کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ حرارت پیدا نہ ہو تو انسان فوراً مر جائے گا، اور وہ ہے صرف روح حیوانی پیدا ہوتی ہے۔ اور انسان کی روح جو من جانب اللہ ہے، جس میں قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا روح کا، جو اللہ کا ایک امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے عالم پیدا فرمائے ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز پیدا ہو رہی ہے۔ مثلا اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا، پھر پانی سے آگے جراثیموں کو، جانداروں کو پیدا فرمایا۔ ایک وہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حکم سے براہ راست کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں، اسے کہتے ہیں عالم امر۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم۔ تو برحال ہے یہ مخلوق، روح مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ کچھ ایسے بھی اسلام کے اندر عقیدے کے لوگ موجود ہیں، میں ان سے ملا بھی ہوں، جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ روح اللہ کے وجود کا حصہ ہے، وہ حلول کے قائل ہیں۔ یہ نظریہ سراسر اسلام کے خلاف ہے اور غلط۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے روح بھی۔ اچھا، وہ روح جو کیا انسان کے اندر کیسے آتی ہے کہ روح حیوانی جو ہماری ہوتی ہے، اس روح حیوانی کے اوپر آ کے وہ سٹے کرتی ہے، ٹھہرتی ہے اس کے اوپر۔ اگر انسان میرے بدن میں روح حیوانی پیدا نہ ہو رہی ہو تو اس روح انسانی کو اس کے اوپر ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملتی، تو وہ وہاں سے پھر چلی جاتی ہے۔ اور یہی موت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسانی جسم کے اندر دل میں جو روح حیوانی پیدا ہو رہی ہے، وہ روح حیوانی پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے، پھر روح انسانی کو یہاں گویا کہ سواری نہیں ملتی، اس کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملتی، تو وہ عالم میں برزخ میں چلی جاتی ہے۔ یہی موت ہے۔ حقیقت میں موت ایسے نہیں ہے کہ مجھے موت آئی تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، یا میں جس طرح کہتے ہیں عدم میں چلا جاؤں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ذائقہ چکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ تو ہو۔ تو وہ روحی جو اصل روح ہے اس کو سارے معاملات کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، وہ روح جو انسان کی ہے میری ہے، جب مجھے موت آئے گی تو مجھے خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ میری روح کس طرح نکالی گئی، پھر وہ روح کس جگہ جا رہی ہے، وہ اپنے پورے اسی شعور کے ساتھ موجود ہوں گا۔ اور یہ روح انسانی جو ہے
ہمارے اس بدن کے اندر جب عمل ہوتا ہے روح حیوانی کا، میرا دماغ بھی کام کرتا ہے، میرا دل کام کر رہا ہے، میرے جگر پھیپھڑے وغیرہ کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ میں اپنے حواس خمسہ سے علم سیکھ رہا ہوں وہ ماخوذ ہوتا ہے روح انسانی کے اندر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں نیک اعمال کو سیکھا جائے، نیک اعمال کو کیا جائے، اس لیے کہ میرے یہ نیک اعمال ہیں اس کی ریکارڈنگ گویا کہ روح انسانی میں ہو رہی ہے۔ جب روح انسانی میرے اس بدن سے جدا ہوگی تو جو کچھ اس نے سیکھا ہوگا وہی آگے اس کو نتیجہ ملے گا۔ اگر وہ نیک بخت ہے، نیک اعمال سیکھ کر گئی ہے یا نیک عمل کر کے گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے وہ روح گئی ہے، تو آگے اس کی جو خوشیاں ہیں۔ اور اگر میں نے اس روح کی تربیت کی طرف توجہ نہ کی، اس کو میں مانتے ہی نہیں سرے سے پہلے، یا بات ہوں تو پھر میں جو برے اعمال کر رہا ہوں ان کے نتائج سے میں بے فکر بیٹھا ہوں، تو وہ بے شک آدمی بے فکر بیٹھا رہے، حقیقت میں اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ بالکل اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک کسان ایک کھیتی اگاتا ہے، اگر وہ کھیتی اچھی ہے، فصل اچھی ہوئی ہے تو کسان کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر وہ فصل بری ہے، جڑی بوٹیاں وغیرہ ہیں، وہ فصل ہے کہ جس کا کوئی مفاد ہی نہیں ہے، تو یہ برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ اگر میں اپنے روح کو برا در کے گیا اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے، اور اگر اس کو اچھا کیا اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے۔ یہ روح ہی اصل ہے، یہ میرے اندر جو شعور ٹمٹما رہا ہے۔ عام انسان یہ سمجھتے ہیں جن کا تعلق میڈیکل سائنس وغیرہ سے ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دماغی قوت ہے جس کی وجہ سے ہمیں سارا شعور حاصل ہے، اور ہم یہ جو سنتے وغیرہ ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے روح ہمارا بس یہ دماغی کام ہے، اگر دماغ سو گیا تو سب کچھ ختم، ایسا نہیں ہے۔ اصل انسان کے اندر جو چیز دوڑ رہی ہے وہ روح انسانی ہے، روح حیوانی کو وہ سواری بنا لیتی ہے۔ موت بھی اس روح حیوانی کے ٹوٹنے کا نام ہے۔ صحیح کہ بسا اوقات دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ ایک انسان مر جاتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا، کہ اس کے دل کو جھٹکا آیا، وہ روح حیوانی بند ہوگی جس وجہ سے مر گیا۔ حالانکہ ہوا ایسے ہے کہ موت کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، صحیح موت کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ روح انسانی جو ہے ہماری وہی اصل میں سارے کام کروا رہی ہے۔ دماغ کی جو کیفیت ہے اسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک وزیر ہوتا ہے، تو دماغ کا کام وزیر والا کام ہے۔ جب بھی میرے دل میں کوئی ارادہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی کام کرنے کا، عقل یہ مجھے یہ سمجھا دے گی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن آپ اگر اپنے اندر غور کریں تو حتمی فیصلہ وہ دل کرتا ہے، یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بسا اوقات دل یہ ماندہ ہوتا ہے، دل سے مراد میری روح ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو اپنا لوتڑا ہے دل کا یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دل فرمایا وہ انسان کی جو روح ہے تو یہاں مستقر یہ ہے، اس کی جگہ یہ ہے، مرکز یہ ہے اس کا، باقی تو پورے جسم میں سرد کیے ہوئے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقل ہماری فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام کرنا تیرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اپنا دل کی وجہ سے انسان اس پیسے پر حاوی ہو جاتا ہے کہ نہیں برا بھی ہے کہ میں نے کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل کے علاوہ بھی کوئی اور قوت ہے اندر، اور اسی قوت کا نام جو ہے وہ روح انسانی ہے، اور اس روح کے اوپر ہی محنت صوفیہ بھی اسی روح کی محنت کرواتے ہیں۔ اسلام کا جو منتہا آگے بنتا ہے وہ اسی روح کی طرف بنتا ہے کہ اس روح کو متوجہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ عالم بالا کی چیز ہے، نیچے والے جہان کی چیز نہیں ہے۔ میرا یہ سارا بدن، میرا گوشت تھوس ہڈیاں جو ہے وہ عالم سفلی یعنی نیچے والے عالم کی چیز ہے، اس نے یہی رہ جانا ہے۔ اس لیے موت کے بعد اسی جسم کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، یہ گل سڑ کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن جو اصل روح ہے انسانی وہ اعلیٰ میں جائے گی۔ اگر وہ نیک ہے تو اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ بدبخت روح ہے یا کافر ہے یا بد اعمال والی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو سجین میں لے جاؤ، اور نیچے والے عالم میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ کمبینیشن سمجھ میں آتا ہے اسلام پڑھنے سے، اور خاص طور پر اسلام کا جو علم کلام میں نے عرض کیا ہے، جس کے اندر اس سے بحث ہوتی ہے کہ وجود کیا ہے، باری تعالیٰ کی ذات کس طرح ہے، باری تعالیٰ کی صفات ویسے ہیں، ذات و صفات جسے ہم کہتے ہیں، ما بعد الطبیعیات بھی سے کہتے ہیں۔ اس میں جو غیر اسلامی فلسفے ہیں انہوں نے اپنے اپنے نظریے پیش کیے ہیں، لیکن اسلام کا فلسفہ یہ بالکل سادہ سا ہے، جس کی تعریف قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے کہ انسانی روح اصل ہے، یہ من جانب اللہ مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، اور اسی روح کی ترقی اصل ترقی ہے، اگر اس کو خراب کیا تو یہ خرابی بڑی شدید ہوگی۔ صحیح، اس بارے میں کوئی سوال وغیرہ؟ آپ سوال منصب یہ ہے کہ عالم ارواح کیا ہے؟ جس جہان میں اللہ تعالیٰ نے ارواحوں کو پیدا کرنے کے بعد رکھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا، نیک روحیں بھی پیدا ہوئیں، بد روحیں بھی پیدا ہوئیں۔ وہ جس جگہ، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ روح یہ کیا ہے، جنودم مجندہ، یہ ایک جیسے معدن کے اندر سونا رکھا ہوتا ہے، معدن کا منع خزانہ، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کسی الماری میں، یا آج کے دور کے اعتبار سے یوں سمجھ لیں
USB کے اندر یا ہارڈ ڈسک کے اندر کوئی آپ نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے، تو اس طرح جس جہان میں اللہ نے اس عالم دنیا میں روحوں کو بھیجنے سے پہلے رکھا ہوا ہے، اس عالم کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ وہاں روحیں موجود ہیں، اور یہاں دنیا میں بھی انسان اس کے ساتھ قریب ہوگا جو وہاں عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کے قریب تھی، یہاں بھی انہیں سے تعلق ہوتا ہے۔ انسانی روح ایک دفعہ پیدا کر دی گئی ہے پیدا درجی کا جس انسان نے بھی اس دنیا میں جس کو اللہ نے وجود دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کے اعتبار سے اس وقت فوری روح پیدا فرماتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ڈال دی جاتی ہے، وہ روحیں پیدا ہو چکی ہیں۔ جتنے بھی انسانوں، اللہ کے علم میں کتنے انسانوں نے آنا ہے، لیکن وہ ہے محدود، وہ لامحدود نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ زمانہ چل رہا ہے اور یہ ایسے چلتا ہی جائے گا۔ ابتدا کی جانب میں بھی اس کی ابتدا ہے، یعنی ابتدا ایسا نہیں ہے کہ ابتدا نہیں بل ازل سے چلا آ رہا ہے۔ ازل اسے کہتے ہیں جس ابتدا میں لا الہ نہایہ ہو، اور ابد اسے کہتے ہیں کہ آنے والے مستقبل میں لا الہ نہایہ زمانہ ہو۔ اس شروع میں لا الہ نہایہ نہیں ہے، اس کی ابتدا ہوئی ہے جب اللہ کو منظور ہوا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو پیدا کر دیا، سب روحوں کو، خواہ وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، دو ہی تو جن سے اللہ نے بنائی ہوں گی۔ البتہ وقت کے اعتبار سے جیسے جیسے یہ انسان سے نسل انسانی بڑھ رہی ہے، انسان جو پیدا ہو رہے ہیں، تو ان روحوں کو وہاں سے فرشتے لا کے ڈال دیتے ہیں، پھر انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جب موت کا وقت پیدا ہو فرشتے اسی روح کو واپس لے جاتے ہیں۔ صحیح، اس طرح ہے، وہ ہے عالم ارواح۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو یوم انصاف کے دن جی تو یہ جب سب کو زندہ کیا جائے گا، جی تو کیا وہ جسم انسانی کے ساتھ جو جسم دنیا میں ہے اسی کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، یا وہ روح کو کھڑا کیا جائے گا کٹہرے میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ روح کو کھڑا کیا جائے گا، صرف اس کو کوئی نیا وجود دے دیں گے، اب اس ٹائم میں کہ جس میں مثالی مل جائے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جیسے اللہ نے میرے اس وجود کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو میرے جسم جو مٹی میں جا کے مٹی ہی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی مٹی کے ذرات کو ہی دوبارہ کھڑا کریں گے، اور اسی جسم کے ساتھ، بلکہ اس جسم کے ساتھ تو روح کا تعلق اب بھی ہے، جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، کہ جب روح نکل جاتی ہے، قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے، تو اسی روح کا تعلق جو اصل انسانی روح ہے، اس بدن مٹی والے بدن کے ساتھ اس کا ایک گنا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ انسان اٹھ کے بیٹھ جائے اور حرکات ستنا شروع کر دے۔ ایک طرح کا تعلق ضرور ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ پھر اسی بدن کو اللہ تعالیٰ جب سور پھونکا جائے گا، قبروں سے انسان کھڑے ہوں گے، تو وہ وہی جسم کو اللہ اسی جسم کو جہاں کی ذرات وہ چلے گئے۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ جن بندوں کو جلا دیا گیا یا اس کے ٹکڑے پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، حتیٰ کہ خلا میں بھی کسی کو بھیج دیا گیا، وہ ذرات چاہے خرب ذرات بن کر پھیل دے کہیں بھی، اللہ کی قدرت اتنی طاقتور ہے، ان تمام ذرات کو اکٹھا کر کے اللہ پھر اس کو کھڑا کریں گے، اور اس کے اندر وہی روح ڈال کر اسی جسم کے ساتھ انسان کھڑا ہوتا۔ یہ پھر الگ بات ہے کہ جیسے دنیا میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 1.5-2 فٹ کا ہوتا ہے، پھر خوراک کھانے کے ساتھ اس کا قد بڑھتا ہے، کسی کا 6.5 فٹ، کسی کا 6 فٹ، کسی کا 5.5 فٹ۔ اسی طرح کل جب قیامت قائم ہوگی تو اس بدن کو 110 فٹ تک اللہ تعالیٰ لے جائے گے، کم و بیش فرق آتا ہے نا، جو اتنا قد، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے، کوئی آدمی کیسے ہوتا ہے عقلی طور پر یہ کیسے ہوگا، تو عقلی طور پر اس دنیا میں کیسے ہوتا ہے یہ مجھے کوئی سمجھا دیا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ خوراک سے ہوتا ہے، تو خوراک سے جب میرا قد 5 فٹ 3 انچ ہو گیا، اس کے بعد وہی خوراک میرے قد کو تو نہیں بڑھا رہی، بلکہ الٹا وہی خوراک جو میری زندگی بن رہی تھی اب میری موت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو شوگر کا مرض ہو جائے، وہ جو گندم کھا رہا تھا کل جسم بن رہا تھا، اب وہ موت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب پورے عالم کے کسی بھی عاقل آدمی کے پاس نہیں ہے۔ انسان خوراکیں وہی کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پھل کھا رہا ہے، اس کا قد بڑھ رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے قد رک جاتا ہے، پھر وہ 1 انچ کا 1000واں حصہ بھی نہیں بڑھتا۔ تو یہ جو بڑھنا کیوں ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ اس قد کو اس دنیا میں بڑھا سکتے ہیں، وہ عالم آخرت میں اس کو 100 فٹ پر بھی تو لے جا سکتے ہیں۔ بالکل، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بالکل ایسا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جنت اور جہنم میں جو جائیں گے تو وہ بھی اسی جسم کے ساتھ جائیں گے؟ ہاں، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس جسم میں جیسے ہمارے خون دوڑ رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر بلغم بھی ہے، تھوک بھی ہے، نجس چیزیں بھی ہیں، ہمارے پیٹ گندگی سے بڑے رہتے ہیں، ہمیں بول و براد آتا ہے، پیشاب پخانہ ہم کرتے ہیں، لیکن جنت میں جانے سے پہلے ایک عمل ہوگا، ایک چشمہ وہاں موجود ہے حدیثوں کے مطابق، کہ وہاں انسان کی یہ چیزیں جو اس کی گندگی نجاست ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ، کہ ہمارے خوراک کھانے سے خون بنا، خون سرکولیٹ کر رہی ہے، اس سے حرارت پیدا ہو رہی ہے، روح جیسے میں نے شروع میں عرض کیا،
تو وہی اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہم جنت کے پھل کھائیں، اور ہم صرف ڈگار لیں گے تو وہ ہاضمہ ہو کر سب کچھ نکل جائے گا، اس وجود کے اندر گندگی کا شائبہ بھی نہیں ہوگا جنت میں جو انسان کو وجود ہوگا، نہ تھوک ہوگا، نہ بلغم ہوگی، نہ بول و براگ ہوگا، اس کا تقاضا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کرنا ہے نا، ورنہ تو آپ مجھے سمجھا دیں عقلی طور پر، یہ انسان میری جو باڈی بنی ہوئی ہے، اگر انسان یہ پیدا اس طرح نہ ہوتے اور کوئی ایک انسان ہوتا اور اسے کہہ دیا آپ وضاحت کر لیں کہ یہ باڈی کیسے بن گئی، عقل کے اندر شعور کیسے آ گیا، آنکھ دیکھنے کیسے لگے، ہمارے کان سننے کیسے لگے، زبان بولنے کیسے لگے، ہم زبان سے بولتے ہیں، خود زبان تو کسی چیز سے نہیں بولتی نا۔ ایک آدمی نے آج ہی مجھے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو قرآن مجید اللہ کا کلام تھا، میں نے کہا جی بالکل، اس نے کہا کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا یہ کس نے کہا کہ بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے ہماری، میں آنکھ سے دیکھتا ہوں نا، خود آنکھ کس چیز سے دیکھتی ہے؟ یہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس جسم کو جس طرح چاہیں بنائیں گے، اور جو وعدے اللہ نے فرمایا ہے جنت کے اندر وہ ویسے ہی ہوگا۔ وہاں کی کیونکہ عالم ہی بدل جائے گا، کیفیات ہی بدل جائے گی۔ جیسے بچہ جب ہوتا ہے تو اسے تو گوشت نہیں کھا سکتا، بڑا ہونے کے بعد کھانے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس عالم سے اگلے عالم میں چلے جائیں گے تو وہ کام جو ہم پہلے اس دنیا میں کھاتے ہیں، ہمیں پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن جنت میں جب کھائیں گے تو یہ تقاضے پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ خوراک کا میکنزم تو وہ یہی ہوگا تاکہ ہم اس کی لذت محسوس کریں۔ دنیا میں ہم اسی طرح کر رہے تھے نا، تو کل آخرت میں بھی ہم کھائیں گے بھی، پیئیں گے، شادی بیاہ حوروں کے ساتھ تعلق ہوگا، لیکن نجاستیں وغیرہ قطع نہیں ہو۔ صحیح۔ البتہ جو جہنم میں ہوں گے تو ان کے بھی اللہ وجود کو بڑا کرے گا تاکہ ان کو عذاب کا مزہ ستایا جائے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ان کی جلدیں آگ کی وجہ سے گل سڑتی گر جائیں گی، اللہ نئی جلد کو چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھتا رہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ہی نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ عالم جو ہے، یہ روح کا جو عالم ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اگر اللہ پاک ہمیں نہ بتاتے، ہم ساری زندگی ٹکرے مارتے رہتے، ہمیں یہ میکنزم نہیں سمجھ نہ آتا کہ یہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ جیسے عالم باہر کا ہے، ایک عالم اندر کا بھی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کے اندر بھی غور کرنا چاہیے نا جی۔ من دانا نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اچھا ایک سوال اور جی کہ جو عالم برزخ ہے اس میں جیسے آپ نے کہا کہ روح کا تعلق رہے گا جسم کے ساتھ، تو کیا روح بھی وہاں قیدی ہوگی یا وہ آزاد ہوگی؟ اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، ہم انسان کی زندگی کو شروع کرتے ہیں اس کی پیدائش کے بعد، جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اس میں روح آ چکی ہوتی ہے، تو وہ بھی تو ایک زندگی ہے نا جی، لیکن وہ زندگی اس زندگی سے ذرا کم درجے کی ہے، محدود ہے۔ پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر بہت سارا عالم کھل جاتا ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد بھی دو عالم ہے، ایک قبر، وہ ماں کا پیٹ سمجھ لیں، تو اس قبر کے اندر بھی جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوگا، لیکن صاحب اور جسے چاہتے ہیں جزا اور سزا کے اعتبار سے اس کو کھڑا کیا جائے گا اس عالم میں۔ اگرچہ ہمیں اس دنیا میں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ مردے کے اوپر آپ کیمرہ لگا دیں، آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ عالم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ صحیح۔ اور اسی کا نام تو ایمان ہے نا، ایمان بالغیب لانا ہے۔ تو اس قبر کے اندر بھی جب سوال و جواب ہو جائیں گی، پھر جو نیک روح ہوتی ہے درجہ بدرجہ، بعض تو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، کہ جیسے دلہن سوتی ہے ویسے سو جا۔ بعض رات کو اللہ نے ان کے درجوں کے اعتبار سے کسی کو مشغول کر دیا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ وہاں تلاوت لذت کے طور پر ہے، ثواب کے طور پر نہیں ہے۔ ثواب ہوگا اسی دنیا میں، وہاں جو تلاوت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں وہ تلذذ کی وجہ سے، جیسے کہتے ہیں نا لذت لینا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر سے جو ایک دفعہ میرے ہاتھوں سے پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس پر سوال پیدا تھا کہ جنت کی مشروبات پھر انسان کیوں پیے گا؟ تو وہ لذت کے لیے پیے گا، پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا۔ اسی طرح جو مرنے کے بعد جو عالم ہے، قبر کا جو عالم ہے، یہ برزخ ہے۔ برزخ کا معنی ویسے تو پردہ، کیونکہ ہماری یہ اور اس عالم کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں وہ عالم نظر نہیں آتا، اس لیے سے برزخ کہتے ہیں۔ پھر جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو یہ پھر جو کھڑا ہوگا یہ ایسا عالم ہوگا جیسے کہ ہم ماں سے پیدا ہونے کے بعد ہمارے سامنے یہ جہان ہے۔ اس طرح وہ اس کی بھی دو شکلیں، اس کی دو شکلیں ماں کا پیٹ، دنیا کی زندگی، اس کی بھی دو شکلیں، قبر کا پیٹ اور پھر آخرت کی زندگی۔ صحیح۔ مطلب بڑا زبردست صاحب نے جو نا روح پہ بیان کیا، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بڑا علمی بیان تھا۔ میں نے یہ یعنی یوں سمجھے خلاصہ یعنی کہ یہ بلال وغیرہ کی طرف کتابی حوالوں کی طرف نہیں گیا، اور اس کو کنٹینیو کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے اوپر مزید جو ہے اس میں پھر آئے گا کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہے نہیں ہے، صحیح کافروں کی کیا کیفیت ہے، شہداء کی زندگی کو قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
جو اللہ کے راستے میں مرے تھے ان کو تم مردہ کہنا ہی نہیں ہے، وہ قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ ان کی زندگی کیسے ہے، پھر انبیاء کی زندگی کیسے ہے؟ ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو زندگی کے بعد حیات کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کل قیامت میں کھڑے ہوں گے، بیچ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ نظریہ۔ اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اس میں مزید بات کریں گے، بڑی ہوگی، بڑی ہوگا۔ السلام علیکم۔